ہو جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا، ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے ہیں پیارے پیارے بچوں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اور کیسی ہیں پیاری پیاری بچیاں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ جی ہاں، اللہ کل حال، ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب کوئی ہماری خیر خیریت معلوم کرے تو ہمیں کہنا چاہیے اللہ پاک کا شکر ہے۔ جی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، اللہ پاک کا شکر ہے۔ اچھے جملے زبان سے ادا کرنے چاہیے۔ پروگرام لے کر آئے ہیں، پروگرام کا نام ہے پیارے بچوں اسلام فور کے، زور سے بولیں، اسلام فور کے، آہستہ بولیں، اسلام فور کے، اور آہستہ بولیں، اسلام فور کے، جذبے سے بولیں، اسلام فور کے، جوش میں بولیں۔ اسلام فور کے۔ جی ہاں پیارے بچوں، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ جس کا نام ہے اسلام فور کڈس، اور اس کے ہوتے ہیں کچھ سیگمنٹ جس میں بچے نعتیں بھی پڑھتے ہیں، اسلام سے متعلق باتیں بھی ہوتی ہیں، بچوں کی اخلاقی تربیت ہوتی ہے، تلاوت قرآن کریم بھی ہوتی ہے، دو ٹیمیں ہوتی ہیں، دائیں جانب ٹیم ہے ٹیم مکی، بائیں جانب ٹیم ہے ٹیم مدنی، اور ہم آپ بچوں سے سوالات بھی کرتے ہیں۔ اور آج کا سوال کچھ اس انداز سے ہے کہ آپ نے سنانی ہے ہمیں سورہ اخلاص۔ کیا سنانی ہے؟ سورہ اخلاص۔ لیکن ہم آپ کو دے رہے ہیں 3 انداز سورہ اخلاص سنانے کے، 3 انداز۔ ایک تو یہ ہر آیت کے بعد آپ رک جائیں، جیسے کہ قاری صاحب آپ کو پڑھ کے سنائیں گے ہر آیت کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ماشاءاللہ۔ نمبر 1 آپ اس انداز سے پڑھ سکتے ہیں، نمبر 2 حدر میں پڑھ سکتے ہیں۔ کس انداز سے؟ ملاحظہ کیجئے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور آپ چاہیں تو ترتیل میں بھی سنا سکتے ہیں، کس انداز سے؟ یہ ملاحظہ کیجئے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ قاری صاحب ماحول بنا دیا۔ دی آج کا سوال یہ ہے کہ آپ نے سنانی ہے سورہ اخلاص، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو سورہ اخلاص نہیں آتی تو آپ سورہ کوثر سنا دیں، اگر یہ سورت نہیں آتی سورہ فاتحہ سنا دیں، سورہ فاتحہ آتی ہے، سورہ بقرہ آتی ہے، جو آپ کو سورت آتی ہے، چند آیتیں آپ 2 آیتیں سنا سکتے ہیں، لیکن سنانا ہے آپ نے حدر والے انداز میں، ترتیل والے انداز میں، یا پھر تدویر بھی کبھی انشاءاللہ سنائیں گے، لیکن 2 قراتیں ہم نے خاص طور پر اپنے پروگرام کا حصہ بنائے ہوئے ہیں۔ آپ نے ایک بات پہ غور رکھنا ہے، خیال رکھنا ہے اس بات کا کہ جب ملا کے پڑھیں گے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، جب آپ ملا کے پڑھیں گے تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ میں چاہوں گا انس بھائی اگر آپ بھی ترتیل میں ایک مرتبہ سورہ اخلاص سنا، یعنی نون قطنی کے قاعدے کے ساتھ ملا نون قطنی کے قاعدے کے ساتھ، جی ایک سانس میں، اور ہاں جی ایک سانس میں سنانی ہے آپ نے، جی رکنا ہے نہیں، جب ملا کے پڑھنا ہے تو آپ نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मन जद्दा व जदा, जज़ाकल्लाहु खैरा। जद्दा वजदा, मन माशाअल्लाह। जद्दा व जदा, मन जद्दा व जदा। ठीक है कारी साहब, जज़ाकल्लाहु खैरा। तो प्यारे बच्चों, अब शुरू करने जा रहे हैं अपना पहला मरहला, पहला सेगमेंट, जिसका नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। नदीम सीखे और दुनिया को सिखलाए। जी कारी साहब, आपकी जानिब आएंगे, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कहाँ तक हमारा सबक पहुंचा है, कौन सी सूरत है हमारी? प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, सूरतुल बलद की आखिरी 3 आयतें आज इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम पढ़ेंगे। मगर उससे पहले तवज्जो के साथ हमने सुनना है, फिर समझना है, और फिर हमारे साथ यहाँ मौजूद जो बच्चे हैं वो पढ़ेंगे भी, बच्चियाँ भी हैं माशाअल्लाह वो भी पढ़ेंगी, और प्यारे मदनी चैनल के नाजरीन जो बच्चे हैं, बड़े हैं, वो हमारे साथ पढ़ें और फिर उसको सुनाएं। यहाँ भी सुनाएंगे और आप भी सुनाएं, सूरह इखलास को भी सुनाएं, और ये जो सबक है या पिछले जो असबाक हैं उनको आप सुनाना चाहते हैं तो उनको भी सुनाएं। तो कोशिश करें, बाज़ बच्चे माशाल्लाह कॉल रिकॉर्ड करवा कर सुनाते भी हैं, पिछला सबक सुनाते हैं, तो इससे उनके अंदर बेहतरी पैदा होती है। तो आप भी कोशिश करें। तो पहले तवज्जो के साथ इसमें हमारे सेगमेंट में सुनने का है। तो कुरान पाक अम्मा पारा जो भी है आपके सामने होना चाहिए, वरना मदनी चैनल के स्क्रीन पर भी आप ये चैनल की स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो कोशिश फरमाएं कि अगर सामने होगा और आपके पास होगा तो आपको बहुत ज्यादा सवाब मिलेगा। क्या होगा? छूने का सवाब, देखने का सवाब, पढ़ने का सवाब। सुभान तो अल्लाह। माशाअल्लाह सवाब का अंबार लग जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका अस्हाबुल मैमनह वल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना हुम अस्हाबुल मशअमह अलैहिम नारुम मुक़सदह। जी अब कारी साहब इंशाअल्लाह ताला आपको ये तीन आयतें आज हमारी सबक में, तो ये कारी साहब आपको समझाने की कोशिश करेंगे किस अंदाज से किसको खींचना है, किस हर्फ को मोटा पढ़ना है, और रुकने का अंदाज से होगा। इंशाअल्लाह तफसील से अब आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। जी कारी साहब। जी हाँ, तो प्यारे बच्चों, कुरान पाक पढ़ने से पहले हमने क्या पढ़ना है? ताअव्वुज़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बुलंद आवाज से पढ़ें, शाबाश। उलाइका, उलाइका। बुलंद आवाज से, चीखने वाला अंदाज नहीं होना चाहिए वरना आपका गला मुतासिर हो जाएगा। उलाइका, उलाइका। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, उलाइका ये देखें मद है, मद जो है ये मद मुत्तसिल है, वो खड़ी हरकत या रुफ़े मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में आए तो उसको 2-2.5 अलिफ खींच कर अदा करते हैं, यानी 4-5 हरकत। काफ की अदायगी बारीक रखेंगे, काफ को मोटा नहीं होने देंगे, क्यों कि बाद में यहाँ पर अस्हाबुल आता है। सौद जब आ रहा है आगे तो बाज मरता ऐसा होता है पुर हर्फ, उससे पहले कोई बारी हर्फ जो आते हैं तो वो भी पढ़ने में पुर होने की तरफ चले जाते हैं। तो हमें इन चीजों का ख्याल रखना है। अस्हाबुल मैमनह, अस्हाबुल मैमनह। इसको हम पुर करेंगे, सौद को, हा को बारीक रखेंगे, हल्के दरमियान वाले हिस्से से, सौद हुर्फे मुस्तालिया में से और ज्यादा मोटे हुरूफ में से है, इसलिए इसको ज्यादा मोटा रखेंगे। और प्यारे बच्चों, मैमना हुर्फे लीन की अदायगी नरमी से अदा करेंगे। गोल ता को वफ की सूरत में हा से बदल देंगे। माशाअल्लाह। अस्हाबुल मैमनह, अस्हाबुल मैमनह, वल्लज़ीना, वल्लज़ीना। वाव की अदायगी होंठों की गोलाई से, लाम को थोड़ा, कोई भी प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन जब कभी मुशद्दद हर्फ आता है, तशदीद वाला हो, उसको जरा रुक कर अदा करते हैं, ठीक है। जाल की अदायगी क्लियर रखेंगे, हुर्फे मद्दा है, या साकिन से पहले जेर आ गया, हुर्फे मद्दा को एक अलिफ खींच कर अदा करेंगे। वल्लज़ीना, वल्लज़ीना कफरू, कफरू। काफ को बारीक रखेंगे, रा वाव पे शुरू,
واو साकिन से पहले पेश आया। रा जब भी उर्फ मद्दा एक अलिफ खींच के अदा करेंगे। रा पर जब कभी प्यारे बच्चों पेश और जबर आ जाए उस रा को पुर करके मोटा करके अदा करेंगे। कफरू कफरू बिआयातिना। बिआयातिना। प्यारे बच्चों खड़ी हरकत को एक अलिफ यानी उर्फ मद्दा ही की तरह एक अलिफ खींच कर अदा करेंगे। यहाँ आखिर में उर्फ मद्दा है, इसको भी एक अलिफ खींचेंगे। बिआयातिना बिआयातिना। माशाअल्लाह। हुम अस्हाबुल मशअमा। अस्हाबुल मशअमा। हुम में मीम साकिन के बाद हमजा आ गया। यहाँ पर मीम साकिन जो 3 कायदे हैं उनमें से एक कायदा है। क्या कायदा ये बताएंगे हामिद भाई? इजहार शफवी। शफवी, इजहार शफी, क्योंकि मीम साकिन के बाद जब कभी प्यारे बच्चों दूसरी मीम आए इदगाम शफी होता है, जब कभी मीम साकिन के बाद हर बा आ जाए इख्फा शफी होता है, और जब मीम और बा के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए तो वहां इजहार शफवी होता है। तो यानी यहाँ पर गुन्ना नहीं करेंगे। अस्हाबुल सौद को पुर करके अदा करेंगे, मोटा अदा करेंगे। हा की अदायगी हलक के दरमियान वाले हिस्से से। मशअमा यहाँ पर प्यारे बच्चों शीन की अदायगी क्लियर करेंगे, यानी कि ये सीन से नहीं बदलना चाहिए। सीन बारीक होता है और शीन मोटा तो नहीं होता, ये भी बारीक होता है, मगर इसमें आवाज मुंह में फैलती है। क्या हो जाती है? मुंह में आवाज फैल जाती है। अस्हाबुल मशअमा। अस्हाबुल मशअमा। अगर हम अस करेंगे तो ये सौद सीन से बदल जाएगा। हमने करना है औस, मोटा करे औस। अस्हाबुल मशअमा। अस्हाबुल मशअमा। माशाअल्लाह। अलैहिम, अलैहिम। आइन की अदायगी हलक के दरमियान वाले हिस्से से हुर्फ लीन नरमी से अदा करेंगे। फिर मीम साकिन के बाद प्यारे बच्चों मीम और बा के अलावा हर्फ मौजूद है, इज़हार शफवी यानी गुन्ना नहीं अदा करेंगे। अलैहिम नारुम मुसद्दा। अलैहिम नारुम मुसद्दा। माशाअल्लाह। ना हुर्फ मद्दा एक अलिफ खींच कर अदा करेंगे। तनवीन के बाद मीम आ गया, यहाँ पर इदगाम का कायदा लगेगा। यहाँ पर भी गुन्ना अदा करेंगे। इदगाम माल गुन्ना, गुन्ने के साथ इदगाम होगा। मुसद्दा प्यारे बच्चों देखिए वाव के ऊपर हमजा है। जब कभी या के ऊपर या वाव के ऊपर हमजा आ रहा होता है और फिर उसको हम झटका देकर अदा करते हैं। क्या करते हैं? झटका देकर। उस हमजा के ऊपर अक्सर जज़म होता है, और अगर जबर आ जाए तो भी झटका आता है मगर कम, और जब उस पर जज़म की अलामत हो, सुकून की अलामत हो, तो झटका थोड़ा ज्यादा होता है। मुसद्दा, मुसद्दा। नारुम मुसद्दा। नारुम मुसद्दा। सौद की अदायगी पुर रखनी है, गोलता को हा से बदलेंगे। नारुम मुसद्दा। नारुम मुसद्दा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी अब बढ़ेंगे कुछ कॉल्स की जानिब और देखेंगे बच्चे क्या सुना रहे हैं, क्या समझे हैं। जी कुछ कॉल्स हैं। मेरा नाम मोहम्मद रेहान अत्तारी है। मेरा नाम मोहम्मद रियान अत्तारी है और मेरा नाम मोहम्मद रिजवान अत्तारी है। हम जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका से अर्ज गुजार हैं। माशाअल्लाह। प्यारे बापू शरीफ, आज हम आपको प्यारे प्यारे बापा जान की बच्चों के हवाले से जो नज़म लिखी गई है उसके चंद अशआर सुनाएंगे। नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, शाद रहो तुम सारे बच्चों, 5 नमाज़ें रोज पढ़ो, रब होगा राजी प्यारे बच्चों। सब अस्हाबे नबी जन्नत में जाएंगे ए प्यारे बच्चों, अहले बेत हमारे सर के ताज है प्यारे प्यारे बच्चों। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों ने प्यारी सी नज़म सुना दी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। एक और कॉल दें। मेरा नाम इमाद, मेरा नाम गुलाम मोहम्मद अत्तारी है। हम दोनों भाई तोहफा शेर से बात कर रहे हैं। हमें अपना प्रोग्राम बहुत है। मैं आज नज़म सुनाऊंगा। एक बकरी कहीं जा रही थी, एक बकरी कहीं जा रही थी, रास्ते में उसे भूख लगी, सामने एक दरख्त नजर आया, उसने दरख्त के पत्ते खाने की कोशिश की, मगर पत्ते बहुत ऊपर थे। बकरी परेशान होकर इधर उधर देखने लगी, कहीं से एक ज़राफ़ा उधर
ایک بکری کہیں جا رہا یہ ابھی تک جا ہی رہی ہے, کہیں رکی نہیں رہی ہے, کب سے جا رہی ہے یہ, اتنے دنوں سے جا رہی ہے. تو بہرحال اس نے شکریہ ادا کر دیا پتے کھا کر. تو ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. ایک اور کال کی جانے پڑیں گے. میرا نام شعیب رضا اختاری ہے. میں ضلع لودھا سے بات کر رہا ہوں. مجھے اسلام فارکیٹ بہت پسند ہے. میں اسے شوق سے دیکھتا ہوں. میں آج نعرے لگاؤں گا. میں جواب دوں گا. صحابی نبی جنتی جنتی حسن اور حسین بھی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی جزاک اللہ خیرا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی قاری صاحب آپ کی جانب آئیں گے. اب انشاءاللہ قاری صاحب آپ کو یہ آیتیں پڑھائیں گے. تو پیارے بچوں ریڈی ہو جائیے. اب ہمارے ساتھ آپ نے مل کر پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک اصحاب المیمنہ. اولئک اصحاب المیمنہ. والذین کفروا بآیاتنا. والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ. هم اصحاب المشأمہ. والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ. والذین کفروا بآیاتنا اصحاب المشأمہ. علیہم نار مؤصدہ. علیہم نار المؤصدہ. علیہم نار مؤصدہ. علیہم نار مؤصدہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب انشاءاللہ قاری صاحب ان بچوں کی جانب چلتے ہیں. اور کون سا بچہ ہے جو ہمیں سنائے گا؟ چھوٹے بچے کو مائک دیں. سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ سیدھا ہاتھ یہ ہے. ترجمہ ہو جائے گا نا. پڑھو اس کے بعد چلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک اصحاب المیمنہ. ماشاء اللہ اچھی کوشش کی. پیارے بچے ہاں کی ادائیگی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک اصحاب المیمنہ. ماشاءاللہ اچھی کوشش کی. کوشش کر کے آئے, پریکٹس کر کے آئے گھر پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. علیہم نار مؤصدہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب قاری صاحب انشاءاللہ بڑے بچوں کو پڑھائیں گے, ٹھیک ہے؟ اور ذہن میں رکھنا ہے مائک دیتے وقت یا کوئی بھی چیز دیتے وقت کون سے ہاتھ کا استعمال کرنا ہے؟ بائیں نعرہ. سیدھے ہاتھ سے دینا ہے, سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. سیدھے ہاتھ سے دینا ہے, سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. کون سے ہاتھ سے دینا ہے؟ آپ نے فوراً طرز بنا لی ہے. سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. بس ہر جگہ دینے میں لینے میں الٹے ہاتھ کی طرف بڑھے نہیں. بعض بچے نیند میں بولتے ہیں, دیکھا آپ نے جو بولتے ہیں, یعنی ایسی عادت پڑی ہو کہ آپ نیند میں بھی اٹھے نا تو کوئی آپ کو کھلائے پلائے, کبھی امی ابو اٹھا کے اٹھ جاؤ بیٹا یہ کھا لیں, دوائی پلا دیں, تو آپ سیدھا ہاتھ ہی آپ کا بڑھنا چاہیے لینے کی طرف. کون سا ہاتھ؟ سیدھا ہاتھ. نیند سے فوراً اٹھے سیدھا ہاتھ. برش کر رہے ہیں, مسواک کر رہے ہیں, سیدھا ہاتھ. یعنی سیدھا ہاتھ ہر جگہ. صبح سے ہی نیت کر لیں کیا جو بھی اچھا کام کروں گا, جو بھی اچھا کام ہوگا کون سے ہاتھ سے ہوگا؟ سیدھے ہاتھ سے. لین دین میں سیدھے ہاتھ, ہر چیز میں آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے. زبردست انس بھائی, زبردست. اب انشاءاللہ قاری صاحب پڑھائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة عليهم نار مؤصدة. اب اس کو ہم ترتیل میں پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك أصحاب الميمنة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. ماشاء اللہ زبردست زبردست. اور کون بچہ ہے جو تیاری کر کے آیا ہے؟ حامد بھائی آپ کی جانب آئیں گے. یا علی والذین کفروا، یہ دو آیت ہے. آپ مائک دیں. بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. اللہ ماشاء دکھائیں ان کو، دکھا دے یار. اللہ اللہ ماشاء اللہ زبردست زبردست بہترین. بہت پریکٹس کر کے آئے ہیں. ہاں، تھوڑا سا پڑھا پھر سانس ان کی ٹوٹ گئے، پھر انہوں نے دوبارہ سانس اپنے اندر بھری اور بہت اچھے انداز سے پڑھا. ماشاء اللہ. باپو ہوتا یہی ہے کہ بچے اگر یہ چیز سیکھ جائیں نا کہ ہمیں جب پڑھنا ہے زیادہ تو ہم نے سانس پہلے اپنے سینے میں بھرنا ہے، اور جب سانس بھر لیں گے پھر پڑھیں گے انشاءاللہ ہم اس اپنے ٹارگٹ تک پہنچ جائیں گے. جو ہم نے ماشاءاللہ حاصل کرنا ہے انشاءاللہ اس کو پا لیں گے. جنید ٹھیک ہے. جنید بھائی چلیں، آج جنید بھائی بھی تیاری سے آئے. چلیں شروع. یا لی آیت ہے. ہاں یہ آخر کی دو آیت ہے. والذین أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. ماشاء کوشش اچھی ہے، کوشش اچھی ہے. حمزہ سے پڑھوائیں. حمزہ بھائی کیسے پڑھیں گے؟ کیسا پڑھے گا آج حمزہ؟ ترتیل میں ترتیل میں پڑھیں گے. کیسا پڑھیں گے؟ اٹھا کے اٹھا کے. جواب الجواب سے. واہ جواب الجواب سے یہ جو جواب دیا نا کیسے پڑھیں گے؟ جواب الجواب سے. جواب الجواب اوپر سے. ہاں چلیں جی آ جائیں جواب الجواب پہ. چلیں بھائی حمزہ بھائی جواب الجواب. بسم الله الرحمن الرحيم. آج جواب الجواب ہے. والذين كفروا
مشأماتی کے بعد واو نہیں ہے، وعلیہم نہیں، علیہم، تو یہ تھوڑا سا مسٹیک ہو گئی، یہ مسٹیک ہو گئی، لیکن پڑھا جو پڑھا بہت اچھا ماشاءاللہ. بس یہ ہے کہ یہ غلطی دور ہو جائے گی تو انشاءاللہ یہ اچھا پڑ جائے گا. ایک مرتبہ اگر سانس ٹوٹ رہی ہو تو آپ توڑ دیا کریں زبردستی کا، یعنی اپنے آپ کو تکلیف میں پریشانی میں نہیں ڈالیں، ایسا نہ ہو طبیعت خراب نہ ہو جائے، ایسا بھی نہیں. ہاں تو آپ نے جو ہے وہ پڑھنا ہے، لیکن ایک کوشش کریں اس طرح پھر سانس لمبا ہوتا ہے. آج یہاں تک پڑھ لی، پھر ایک اور آیت جو ہے آپ شامل کر سکتے ہیں. کچھ کالز کی جانب بڑھیں گے اور دیکھیں گے بچے کیا سنا رہے ہیں، کیا بات کہنا چاہ رہے ہیں. جی کچھ کالز ہیں. میں آج آپ کو مدنی مقصد سناؤں گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. آمین آمین وإياكم. ایک اور کال دیں. میں آج سورہ کوثر سناؤں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العظیم. اسلام فار کڈز زندہ باد. اسلام فور کڈز زندہ اسلام فور کڈز اسلام فور کڈز. جوش میں بھائی، یہ نعرہ ہے، نعرہ نعرے والے انداز میں لگائیے. زبردست. آپ نے کال کی، کس کا پروگرام ہے؟ میرا ہے. اچھا بھائی آپ کا ہے، ٹھیک ہے. ایک اور کال ہے. سناؤں گا. سنائیے. اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. ایک اور کال دیں بھائی. میرے پیارے عابد بھائی اور پیارے قاری صاحب کی، میں ہوں زینب منیر کراچی سے. آج میں بھی آپ کو ایک سانس میں سورہ اخلاص سنانے کی کوشش کروں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ماشاءاللہ. واہ بھائی واہ، پیاری سی بچی، پیاری سی بچی زینب منیر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا کہیں گے؟ بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ. کئی سانس تھوڑا سا وہ ہوا، ظاہر بات ہے ابھی پڑھنے کی سیکھ رہے ہیں تو ہوتی ہے غلطیاں، مگر یہ ہے کہ بہت اچھا پڑھا. اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے اور باعمل حافظہ و قاریہ بنائے. کیا کہہ رہے ہیں آپ حضرت؟ مائک دیں ذرا. دونوں سیدھے ہاتھ سے دینا ہے، یاد رکھنا ہے. جی. زینب منیر کو میری طرف سے بڑی والی شاباش. میری طرف سے بھی ملا لیں، ٹھیک ہے. قاری صاحب کی طرف سے بھی. بالکل. آپ کی طرف سے بھی. چلیں جی، ہم سب کی طرف سے. مجھے پی سی آر بتایا جا رہا ہے، ہم سب کی طرف سے، پروڈیوسر کی طرف سے. زینب منیر کو کتنی بڑی والی؟ بڑی اتنی تو چھوٹی ہو گئی، یہ بڑی والی شاباش. زبردست زبردست. ایک اور کال لیں. میرا نام شعیب رضا اتاری ہے. میں ضلع رودرا سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو مدنی مقصد سناؤں گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. اس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. مدنی مقصد آج بچے زیادہ سنا رہے ہیں، ٹھیک ہے. ایک اور کال دیں. میرا نام محمد رضوان اختاری ہے اور میں جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے عرض گزار ہوں. پیارے پیارے عابد باپو، آج میں آپ کو سورۃ الاخلاص سناؤں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. Kids مدنی چینل. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین.
انشاءاللہ تعالی اب جو ہمارا پروگرام ہوگا پیر منگل بدھ جمعرات، ہم قرات کی طرف آپ بچوں کو خاص طور پہ لے کر آئیں گے. آپ نے سانس لمبی کرنی ہے، ٹھیک ہے. سورہ اخلاص آپ نے سنانی ہے، سورہ کوثر سنانی ہے. پیر والے دن جو ہمارا پروگرام ہوگا آپ بچوں ابھی سے تیاری کر کے رکھیے گا. قاری صاحب کے سیگمنٹ میں آپ کی خصوصیت کے ساتھ تلاوت لی جائے گی اچھے انداز سے. جو بچے بہت اچھا قرآن پڑھنا جانتے ہیں ترتیل کے ساتھ، حدر کے ساتھ، وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں. دوسرے بچوں کو بھی یہ دعوت جو ہے دینے کی کوشش کیجیے. تو قاری صاحب بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین آمین آمین. تو پیارے بچوں آئیے اپنے پروگرام کو آگے کی جانب بڑھاتے ہیں اور ایک کلام جو ہے ہم شامل کرتے ہیں. انس بھائی. ہر دم اللہ ہو، لا الہ الا ہو، 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 ہر دم اللہ ہو، لا الہ الا ہو. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ، نور محمد صلی اللہ، کیا لا الہ الا اللہ. ہر دم اللہ ہو، لا الہ الا ہو، ہر دم اللہ ہو، لا الہ الا ہو، ہر دم اللہ ہو، لا الہ الا ہو، ہر دم اللہ ہو، لا الہ الا ہو. اللہ 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 ہو، لا الہ الا ہو، ہر دم اللہ ہو، لا الہ الا ہو. تو ہی مالک بغروں پر گیا اللہ یا اللہ، تو ہی مالک بغروں پر گیا اللہ یا اللہ. تو ہی خالق جن و بشر گئے، تو ہی خالق جن و بشر گئے، تو ہی خالق جن و بشر گئے یا اللہ یا اللہ. ہر دم اللہ ہو، لا الہ الا ہو، ہر دم اللہ ہو، لا الہ الا ہو، اللہ 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 ہو، لا الہ الا ہو، اللہ 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 ہو، لا الہ الا ہو، اللہ 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 ہو، لا الہ الا ہو. کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے، کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے، کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے. دل سے کوئی ایک بار کہے، دل سے کوئی ایک بار کہے، ہاں دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ. اللہ اللہ ہو، لا الہ الا ہو، اللہ 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 ہو، لا الہ الا ہو. ہر دم اللہ ہو، لا الہ الا ہو، اللہ 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 ہو، لا الہ الا سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. یوسف بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. انس بھائی، فرید بھائی ماشاءاللہ ہمارے پرانے ناطق ہیں. فرید بھائی، یوسف بھائی آئے ہیں، ان کے پروگرام کا آپ نے انٹرو دینا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کے سیگمنٹ کا کس طرح دیں گے آپ؟ ذرا مائک میں، مائک کہاں چلا گیا بیٹا؟ ابھی ہمارا دوسرا سیگمنٹ شروع ہونے جا رہا ہے. انٹرو شروع ہو گیا ہے.
چلیں شروع کریں. جس کا نام ہے ہمارا اسلام. ذرا جوش میں فرید بھائی جیسے آپ پروگرام کر رہے ہیں کس طریقے سے کریں گے؟ جی ہاں یہ دیکھیں آ رہی آواز. چلیں پیارے بچوں ابھی ہمارا دوسرا سیگمنٹ شروع ہونے جا رہا ہے جس کا نام ہے ہمارا اسلام. ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. بچوں کیونکہ یوسف بھائی آ گئے ہیں پیاری پیاری باتیں لے کر. جی یوسف بھائی کیا بتائیں گے، کیا ہے آج باتیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں حدیث پاک میں ہے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے جن کو ہم ارکان اسلام کہتے ہیں. کسی کو یاد ہے ارکان اسلام؟ کوئی سنانا چاہیں آپ میں سے؟ جی ان کو مائک دے ذرا. سیدھا ہاتھ سے دینا ہے. کلمہ طیبہ ٹھیک ہے. نماز، روزہ اور حج. ماشاءاللہ. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. ٹھیک ہے. یہ بنی الاسلام علی خمس کہا گیا ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر. نمبر 1 کلمہ طیبہ. کیا ہے؟ کلمہ طیبہ. آج ہم نے کلمہ طیبہ پر انشاءاللہ بات کرنی ہے. نمبر 2 کیا ہے؟ نماز. نمبر 3 زکوٰۃ. نمبر 4 حج. نمبر 5 روزہ. اس کی ترتیب میں تھوڑا سا اختلاف ہے لیکن یہ کہ ترتیب سے ہم یہاں پر بیان بھی نہیں کر رہے. 2-3 اقوال ہیں کہ اس کی ترتیب کیا ہے لیکن بس یاد ہمیں رکھنا ہے. نمبر 1 کلمہ طیبہ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 حج، نمبر 5 زکوٰۃ. یہ 5 ارکان اسلام ہیں یعنی اسلام کی بنیادیں. اسلام کی عمارت ان 5 ستونوں پر، پلرز پر کھڑی ہوئی ہے. یہ 5 پلرز آف اسلام. ٹھیک ہے. اسلام کے 5 پلرز ہیں. اس میں جو پہلا پلر ہے نا یعنی کلمہ طیبہ، یہ اتنا اہم ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم، نان مسلم زبان سے کلمہ طیبہ پڑھ لے دل سے اقرار کرتے ہوئے تو وہ شخص مسلمان ہو جاتا. اور یہ کلمہ طیبہ گویا کہ اسلام میں داخل ہونے کی چابی. سبحان اللہ. یعنی اس کے ذریعے سے اسلام کے دائرے کے اندر انسان داخل ہو جاتا ہے. اور اتنا اہم ترین یہ کلمہ ہے جس میں کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ. کہیں ذرا لا الہ الا اللہ. دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ. محمد الرسول اللہ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. یعنی جس نے لا الہ الا اللہ کہا، جہاں بھی لا الہ الا اللہ کہا جائے نا اس کے ساتھ محمد رسول اللہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا. سبحان اللہ. تو یہ کلمہ اس کو بطور ذکر پڑھنے کی بھی بہت سارے فضائل ہیں. اس کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رسول اور نبی ہونے کا اقرار کرنا. تو جب اس کلمہ طیبہ کو پڑھیں نا تو اس کے معنی پر بھی اپنی توجہ رکھیں اور کلمہ طیبہ جتنا ہو سکے، کیونکہ روایت میں آتا ہے اپنا ایمان کیا کرتے رہو، تازہ کرتے رہو. تو اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور لا الہ الا اللہ. اس کی ایک بہت ہی پیاری، پہلے میں آپ کو روایت سناتا ہوں، ایک بہت پیارا واقعہ سناتا ہوں اس پر. روایت میں آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الفاتحہ یا الحمدللہ. فرمایا کہ سب سے افضل ترین جو ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے. کیا ہے؟ سب سے افضل ذکر حدیث پاک میں قرار دیا گیا ہے. سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. جی ہاں، لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ کو قرار دیا گیا ہے. ایک روایت میں آتا ہے شیخ ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث پاک جب پڑھی کہ جو شخص 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، 70,000 70,000 بار جو لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھتا ہے، تو جب میں نے روایت پڑھی یا مجھ تک روایت پہنچی تو اچھا یہ روایت کہ جو 70,000 بار لا الہ الا اللہ پڑھے گا اس کی بھی، اور جس کے لیے پڑھے گا اس کی بھی اللہ تعالیٰ
مغفرت فرما دیتا. یعنی جس کو اصالہ ثواب کرے جائے گا, جس کو اصالہ ثواب, جس کے لیے پڑھے کہ بھئی میں فلاں کے لیے پڑھتا ہوں. تو شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے روایت پہنچی تھی تو میں نے پڑھ تو لیا تھا لیکن پڑھتے وقت کسی کے لیے پڑھنے کی نیت نہیں کی تھی, یعنی ایصال ثواب کسی کو نہیں کیا تھا. اب ہوا یہ, ایک بار ہم کسی مجلس میں بیٹھے تھے کھانے وغیرہ کے موقع, ایک شخص, ایک نوجوان تھا جس کا کشف بڑا مشہور تھا. کشف کیا ہے؟ کشف سمجھتے؟ کشف, کشف نہیں سمجھتے؟ یعنی ونڈو اوپن ہو جائے ان کے لیے ہارٹ یا کوئی وہ چیزیں جو نارمل لوگ نہیں دیکھ سکتے, جیسے قبر کے اندر کیا حالات ہو گئے, لوگوں کے دلوں کی باتیں جان لینا, دور دراز کے معاملات کو بھی دیکھ لینا, تو یہ کشف کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, اس نوجوان کو کشف اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا تھا نا, یعنی وہ باتیں دیکھ لیتا تھا جو عام لوگ نہیں دیکھ سکتے. اس کا کشف مشہور تھا. تھوڑی دیر وہ بیٹھا رہا, اسے رونا شروع کر دیا. تو شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دیگر لوگوں نے پوچھا خیریت تو ہے, آپ بیٹھے بیٹھے رونے لگے. کہنے لگے میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا اور میں نے ابھی دیکھا ہے بہت بری حالت کے اندر ہے قبر. تو شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے وہ روایت بھی پڑھی ہوئی تھی اور میں نے عمل بھی کیا ہوا تھا کہ 70,000 بار کلمہ طیبہ. دیکھیں اصل یہ نا علم حاصل ہونا, اس کو عمل کرنا. سبحان اللہ. ہمارے بزرگان دین جو ہے ان کو یہ علم تو ہوتا تھا, جو علم ہو جاتا تھا اس پر عمل کیا کرتے تھے. تو ایک مسلمان کا انداز یہ ہونا چاہیے جب اسے کچھ سیکھنے کو مل جائے نا, جیسے ہم اس پروگرام کے اندر بہت ساری باتیں اسلام فار کڈز میں سیکھ رہے ہوتے ہیں, سنت, آداب, اخلاقیات, عقائد, دعائیں, قرات, تلاوت قرآن, بہت ساری باتیں سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اب ہمیں نا اس پر عمل کرنا ہے. جو ہمارے بچے ہمارے گھروں کے اندر بیٹھ کر دیکھ رہے پروگرام, عمل کرنے کی نیت. ہمارے بزرگوں کا انداز یہی ہے. شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کو جب یہ روایت تو مل گئی, یعنی حدیث تو آپ نے پڑھ لی, لیکن کیا ہوا کہ عمل بھی آپ نے فوراً کر لیا. ٹھیک ہے, فرماتے میں نے عمل کیا ہوا تھا لیکن میں نے کسی کو اصحال نہیں کیا تھا. جب اس نوجوان کی والدہ کا پتہ چلا کہ اس کی حالت اچھی نہیں ہے, مرنے کے بعد عذاب میں مبتلا ہے یا بری حالت میں ہے, فرماتے میں نے نیت کر لی کہ یا اللہ میں نے جو 70,000 بار کلمہ طیبہ پڑھا ہوا ہے, میں اس کا ثواب اس کی والدہ کو اصحال کرتا ہوں. سبحان اللہ. اچھا, جیسے ہی انہوں نے نیت کی نا, ابھی بتایا نہیں ہے کہ میں نے نیت کر لی ہے, ابھی بتایا نہیں ہے. اس نوجوان کو اللہ پاک نے علم عطا کیا تھا, اس نے مسکرانا شروع کر دیا تھوڑی دیر میں. تو کہا بھئی خیریت, آپ مسکرا رہے ہیں, ابھی تو رو رہے تھے. تو اس نوجوان نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بری حالت کو اچھی حالت میں تبدیل کر دیا. شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہت پیارا جملہ ارشاد فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں نے حدیث کی صحت کو نوجوان کے کشف کے ذریعے سے معلوم کیا. کہتے ہیں کہ جو حدیث میں بیان کیا گیا, نوجوان کے کشف سے پتہ چل گیا کہ وہ حدیث بالکل درست. اور فرماتے اس نوجوان کے کشف کو میں نے حدیث پاک سے معلوم کیا کہ حدیث پاک میں جو فضیلت بیان کی گئی تھی اس نوجوان نے وہی بتایا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کا کشف بھی درست ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ہمارے بزرگوں کا انداز ہوتا تھا, وہ ریئلائز بھی کروا دیتے ہیں دوسروں کو بھی, اور کچھ خود بھی پڑھیں اور اس کا ثواب دوسروں کو بھی اصحال کریں. تو یہ بہت پیارا انداز. امیر اہل سنت کی سوچ آپ نے دیکھی, آپ کا جب یوم ولادت ہم مناتے ہیں یا کوئی خوشی کا موقع ہو, کچھ بھی ہو, آپ تحفہ پیش کرنے کی خواہش کریں گے نا, تو فرماتے ہیں آپ مجھے ایصال ثواب کریں. یہی تحفے چاہیے, مدنی قافلے, مدنی انعامات, یہ چیزیں, نیک اعمال, آپ ان کا مجھے ثواب ایصال کر دیں, میرے لیے یہی تحفے کافی ہیں. تو وہ یہ انداز ہونا چاہیے کہ نیک عمل کریں, اس کا ثواب بزرگوں کو ایصال کر دیں. اچھا, یہ بات بہت اچھی ہے, زبردست قسم کی بات آپ نے بتائی. اور میں بچوں کو ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا, آپ پڑھ لیں 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ. کیا بات, کاش ابھی بھی پڑھ آ جائے. ابھی بھی پڑھ لیں, ابھی نہیں, آپ روٹین میں رہ گئے, روز 1000 پڑھیں, 2000 پڑھیں. اور اگر بعض کیا نا یوں ذہن بن گیا نا تو میرے خیال میں 2 دن کے اندر پڑھ لیں گے. ابھی تو شاہ صاحب جامعات میں دیکھیں نا, جامعۃ المدینہ کے طلبہ ایک رات میں قرآن پاک ختم کر لیا. سبحان اللہ. ماشاء, جب ایک ذوق بن جائے نا, جوش ذہن بن جائے, ذہن بن جائے. کہتے ہیں جذبہ جو ہوتا ہے نا, جذبہ یہ کسی کا سگا نہیں ہوتا. اگر آپ کو جذبہ مل گیا نا کلمہ طیبہ پڑھنے کا, تو اگر پیر والے دن جو پروگرام ہوگا نا اسی میں بچے لے کر آ جائیں گے کہ پڑھ لیا ہے, امی کا ذہن بنا دیا. اچھا, کھانا پینا یہ آپ ٹائم نکالیں, سونے کا ٹائم نکالیں, باقی جو فالتو ٹائم ہے نا, کھیلنے جا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, آپ کو وہ بند کرنا پڑے گا. 3 دن کے اندر 70,000 ہو جائے گا اگر آپ جو ہے صدق کے دل کے ساتھ لگ گئے. ہم نے ایسے بھی دیکھیں بھائی, 1 دن کے اندر اتنا پڑھ لیا. اگر دادا کا انتقال ہو گیا ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں, دادی کا ہو گیا ان کو ایصال ثواب, زندہ کو بھی ہو سکتا ہے, لیکن پہلے آپ اپنے لیے تو پڑھ کے رکھیں. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, اعتکاف ہو رہا تھا فیضان مدینہ میں, تو بزرگ تھے, میں بزرگوں کے پاس جانا ہو رہا تھا,
تو ہمارے رکن شورا عقیل مدنی ان کے والد صاحب بھی اعتکاف میں تھے, ان کے پاس نا کچھ رجسٹر تھے, ایک رجسٹر تھا میں نے دیکھا اور مختلف رنگ کے مارکر یا پین وغیرہ تھے. تو میں حضرت کیا کر رہے ہیں یہ؟ تو بولے میں رجسٹر میں جو ہے نا یہ میرا رجسٹر ہے, اس میں نے نیت کی 70,000 مرتبہ, 70 نہیں 1.25 مرتبہ, 1.25 مرتبہ کلمہ طیبہ لکھوں گا بھی پڑھوں گا بھی. اوہ ماشاءاللہ. حضرت کتنا ہو گیا؟ ماشاءاللہ الحمدللہ 80,000 ہو گیا ہے اس اعتکاف میں. ماشاءاللہ 1.25 لاکھ ہو جائے. کام چاہیے, کیا چاہیے؟ کام چاہیے. دیکھ کام مل گیا. کتنی پیاری ایکٹیویٹی ہے. پیارے بچوں ان معاملات میں لگیں, ان معاملات میں لگیں کہ 70,000 مرتبہ میں نے پڑھا ہوا ہے, میں روزانہ ایک پارے کی تلاوت کرتا ہوں, رکوع کی, آیات کی, ترجمے کی, کتابیں پڑھیں. لیکن آج جو ہمارا فوکس ہے وہ ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. سب مل کے پڑھیں لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اس میں کلام بھی تھا لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ. ایک کاؤنٹر تسبیح لے لیں. میرا مشورہ ہے آپ لوگوں کو, اور جو ہے آپ ایک صفحہ بنائیں اور وہ آپ کا ہو. آج میں نے اتنا پڑھا, آج اتنا پڑھا, 70,000 ہو جائے تو کال کر دیے گا. شاہ صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے روز روز کی کارکردگی جمع کرواتے رہے کال کر کے. آج میں نے جو ہے وہ 10,000 بار پڑھ لیا, آج میں نے 5,000 مرتبہ پڑھ لیا. زبردست. تو یہ روزانہ آپ کارکردگی دیتے رہیں گے نا تو زیادہ اچھا ہوگا, تاکہ کارکردگی آپ کی سبمٹ ہو رہی ہے, ریکارڈ جمع ہو رہا ہے, اور بچوں کو بھی وہ ہو رہا ہے نا, اور بچوں کو بھی جذبہ مل رہا ہے. انہوں نے اور جب آپ تھوڑا سا ہو جائے گا 10,000 تک پہنچ جائیں گے تو آپ کے پھر ایک جذبہ مل جاتا ہے, یار میں نے 70,000 کمپلیٹ کرنا ہے. تو پیارے بچوں یہ اپنے ذہن میں لے کر آ جائیں. اس کا فائدہ بھی دیکھیں نا کتنا ہو رہا ہے ماشاءاللہ. اس میں تو بشارت کتنی زبردست ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت بھی فرما دیتا ہے, اور آپ نیت کر لیں کہ اس کا ثواب میرے والدین کو میں اصال کر رہا ہوں. سبحان اللہ. والدین کی بھی بخشش کے اس کا ذریعہ بن جائے گا, ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. زبردست. کیا کہہ رہے تھے بھائی آپ بتائیے. ابھی 60 دفعہ پڑھ لیا. ارے ماشاءاللہ, یہ 60 دفعہ پڑھ لیا انہوں نے. ٹھیک ہے, ادھر 60 پڑھ لیا تو گھر میں 70,000 پڑھ لیں گے انشاءاللہ. کوشش کریں گے نا ہو جائے گا. چلیں ہم اپنے بچوں سے تو بات کریں. نیت تو کر سکتے ہیں نا, پیر تک کتنا ہو جائے گا؟ پیر تک نیت کر سکتے ہیں. یوسف بھائی آپ اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں. ہاں نا بھائی. حامد بھائی آپ ذرا بتائیں نیت کیا نیت کر رہے ہیں؟ 5,000 تک. 5,000 جی 50,000 بار. پیر والے دن تک 50,000 ہو جائے گا. ارے ماشاءاللہ کر لے گا یہ زبردست. ادھر آ جائیں, ادھر آ جائیں, ادھر آ جائیں, ادھر آ جائیں. ماشاءاللہ. پیر والے دن, پھر منگل بدھ کو تو 4 دن میں انشاءاللہ ادھر. ماشاءاللہ. کیا کہتے ہیں حمزہ, کیا کون سی والی؟ جی بہت بڑی والی. نیت پر اچھی نیت کری ماشاءاللہ. پڑھ کر آئیے گا, پھر بتائیے کتنا پڑھا. ٹھیک ہے, پیر والے دن آپ سے کارکردگی لی جائے گی, کیونکہ پروگرام کا وقت بھی اختتام کی طرف ہی جا رہا ہے. حمزہ بھائی آپ کو بھی میں چاہ رہا ہوں کچھ ہو جائے شاباشی. بڑی والی یا چھوٹی والی پہ کتنا پڑھ لیں گے؟ 10,000, 5,000, 70 مرتبہ. ماشاء اللہ. اس طرح ہونا ہے بعض دفعہ, اس سے کوئی اس طرح یوں کر دینا بھائی پڑھ لیں گے تو بندہ کر کے بھی دکھا دیتا ہے, جذبہ مل جائے نا, جذبہ. لیکن پیارے بچوں اس لیے نہیں کہ میں نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. کس لیے؟ دکھانے کے لیے نہیں. انس بھائی کتنا کوشش کریں. یہاں پر جتنے بھی اسلام فور کڈس میں بچے ہیں, ایک ہفتے کے اندر اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش. دیکھیں شاہ صاحب, یہ ہو سکتا ہے نا 3 دن کا آپ ہدف دے رہے ہیں, 3 دن میں آدھے تو ہو سکتے ہیں, یعنی 35,000 بار ہو سکتا ہے. 7 دن کا اگر ہدف لے لیں نا تو 7 دن میں 70,000 بار تو آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں. ایک دن میں 10,000 بار جو ہے وہ اگر لا الہ الا اللہ پڑھنے کا اپنا روٹین بنا لیتے ہیں, تو اگر اپنا روٹین بنا لیں, جدول بنا لیں اور ذہن بنائے تو انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا کمپلیٹ. 7 دن کی تحریک چلا دیں. کوئی 200 بار کلمہ طیبہ کی بات, کلمہ طیبہ پر ہے جتنا پڑھ سکتے پڑھیں. کلمہ طیبہ کی بات ہو رہی ہے, کلمہ طیبہ کتنی بار پڑھنا ہے اور 70,000 بار کتنے دنوں میں کمپلیٹ کرنا ہے. فرید بھائی کا 2 لاکھ کی نیت ہے. جنید انشاءاللہ پیر والے دن آپ لوگوں نے بتانا ہے کتنا پڑھا. ٹھیک ہے, آ کر انشاءاللہ تعالیٰ یہ کارکردگی جتنا بھی ہو سکے پڑھنے کی کوشش کریں, جتنا بھی ہو سکے. آپ بھی چھوٹے بڑے جتنے بھی ہیں, چھوٹے بچے بڑے بچے, اور جو گھر پہ بیٹھے ہوئے, ہم ان سے تو بات کر رہے ہیں, اب ان سے تمہاری فوراً بات ہو رہی ہے.
کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی ہے پوچھ بھی لیتے ہیں. لیکن جو ہمارے اسکرین پہ بچے ہیں جیسے زینب منیر ہے, غلام رسول ہیں, اور بہت سارے ایسے بچے ہیں ہمارے جو ہمارے ساتھ ریگولر کالز پر ہیں, تو آپ بچوں ہماری بات سن رہے ہیں تو آپ بھی بتائیں کہ آپ نے کتنے کو نیت کروائی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. انشاءاللہ تعالی یہ جو آنے والا ہفتہ ہے یہ منانے کی کوشش کرتے ہیں, یہ ہفتہ مناتے ہیں لا الہ الا اللہ 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنے کی کوشش کریں, اور جتنا پڑھا ہے آپ پیر والے دن آپ لوگوں نے لے کر آنا ہے, ٹھیک ہے, بھول نہیں جانا ہے, ٹھیک ہے, بھول نہیں جانا ہے. یوسف بھائی بہت بہت زبردست, اچھا زبردست, بچوں کو کام پہ لگائیں, کام پہ لگائیں, یہی کام کریں, ٹھیک ہے. مدنی چینل دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ اپنے بچوں کو کڈس چینل دکھائیے. آپ کے بچے جب اٹھیں گے تو کچھ نہ کچھ اچھا لے کے اٹھیں گے. اگر وہ اچھا نہیں, ایک بچہ ہے وہ روزانہ وہ دیکھتا تھا اپنا اچھی چیزیں دیکھتا تھا, لیکن ایک دن اس نے وہ کارٹون دیکھ لیا تو وہ اپنے آپ کو اللہ میں آج سے وہ ہوں. ابے بھائی کیا ہوا, آپ تو اتنے اچھے بچے تھے, دیکھا کیوں؟ اب اس نے دیکھ لیا, اب اس کے اندر میوزک ہوتا ہے, بچے اس طرف زیادہ جلدی راغب ہو جاتے ہیں, لیکن ہے غلط چیز, ہے غلط چیز. تو غلط چیز کی طرف بچوں نہیں جانا. تھوڑا سا دیکھیں گے, شاید ہو سکتا ہے آپ بولیں اب میں یہی دیکھوں گا, لیکن آپ دیکھیں وہ غلط ہے, وہ غلط ہے, گناہ کا کام ہے, غلط کام ہے, گندا کام ہے, اچھی چیز نہیں ہے. بندہ محنت سے کماتا ہے, تھوڑا کماتا ہے, لیکن جو ڈکیتی کرتا ہے, چوری کرتا ہے, وہ محنت اس میں ہوتی ہے لیکن وہ زیادہ کما لیتا ہے. لیکن زیادہ تو کمایا, لیکن یہ جائز نہیں ہے, یہ حرام ہے. اسی طرح آپ نے صرف اچھی چیزیں دیکھنی ہے. اچھا سننا ہے, اچھا دیکھنا ہے, اچھا سننا ہے, اچھا دیکھنا ہے, اچھا بولنا ہے, اچھا سننا ہے, دیکھنا ہے, بولنا ہے, سننا ہے, دیکھنا ہے, سننا ہے, دیکھنا ہے. گڈ گڈ, بہترین, ماشاء اللہ, زبردست. اسی طرح آپ لوگوں نے آگے اپنی کارکردگی پیش کرنی ہے. جزاک اللہ خیر یوسف بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر. تشریف رکھیں. تو پیارے بچوں, آپ میں میرے ساتھ دو بچیاں بھی ہیں پیاری پیاری سی. آ جائیے جی, مائک دیجیے, مائک دیں, آ جائیں پیاری پیاری بچیاں, آئیے, یا میں آ جاؤں آپ کے پاس, آ جائیں ادھر, آ جائیں میرے پاس, ایک ادھر آ جائیں, ایک ادھر آ جائیں. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام کسوہ نور اتاریہ ہے. بڑی اچھی آواز آ رہی ہے آپ کی. آپ کی باجی؟ رانیہ شاہد. رانیہ. ابو کا نام کیا ہے؟ حیدر علی. اچھا, قصوہ کون ہے؟ یہ پہلے بھی ہوئی تھی ہماری بات. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام ہے. اونٹنی؟ اونٹنی کا. اونٹنی یا اونٹنی؟ اونٹنی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا. اونٹنی کا نام تھا کیا؟ قصوہ. قصوہ. اسی نسبت سے آپ کا نام جو ہے قصوہ رکھ دیا گیا. اچھا جی, قصوہ باجی آپ کو سنائیں گی, ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو کچھ بتائیں گی؟ نعت. نعت سنائیں گی, چلیں سنائیے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب کھانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بادل پر بھی برسا دے. برسانے والے. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. بھائی نے تو نہ سنائے, آپ کیا سنائیں گے رانیہ جی؟ کچھ سنائیں گی؟ کچھ بھی نہیں سنائیں گی؟ سورہ اخلاص سنا دو. چلیں جی, آپ ادھر دیکھیں, دکھائیں میں, آپ مسکرا کے دکھائیں, ادھر دیکھیں, مسکرا کے, ادھر دیکھ کے, مسکرا کے, مسکرائیے, مسکرائیے, مسکرائیے باجی, اور ہم سب دعا پڑھیں گے مسکراتا دیکھیں. مسکرائیے, تھوڑا سا اور, تھوڑا سا اور, نہیں آ رہی مسکراہٹ. قصوہ آپ مسکرا کے, ماشاء اللہ. مسکراتا دیکھتے وقت کی دعا کیا ہے؟ اضحک اللہ سنک. کیا ہے؟ اضحک اللہ سنک. اضحک اللہ سنک. ٹھیک ہے. اچھا, بچیاں کہیں گی اضحک اللہ سنک. 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 سنک, ٹھیک ہے, سنک کریں گے دونوں میں ہو جائے گا. اضحک اللہ سنک, اضحک اللہ سنک. جزاک اللہ خیرہ. اور آپ کیا کہیں گی؟ اضحک اللہ سنک. جزاک اللہ خیرہ. کیا کہیں گی؟ جزاک اللہ خیر. اچھا جی, آپ مجھے سنا دیں, میں آپ سے سوال پوچھوں, کوئی پوچھوں سوال؟ پکی بات ہے. اچھا یہ بتائیے, ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ 7 نہیں 10. گن لیں آپ, کہیں 7 ہے یا 10 ہے, پکا کر دیں. کتنی ہے بھائی؟ 10. پوری انگلیاں کتنی ہیں؟ 10. 10 ہیں. ان کی تو پوری انگلیاں جو ہیں 10 ہیں. آپ کی گن رہی ہیں؟ ان کی باری ہے نا, ابھی ان کی باری ہے.
جی آپ کی کتنی انگلیاں ہیں؟ 10. پاؤں بھی کی بھی تو ہیں, پاؤں کی بھی تو ہے نا, کتنی انگلیاں ہو گئی جی؟ نہیں گنی جا رہی, گن کیا ہے جی؟ دیکھیں ہاتھ کی کتنی انگلیاں ہیں؟ 10. پاؤں کی 10. آنکھیں کتنی ہیں؟ 2. آپ کے پاس آنکھیں کتنی ہیں؟ 2. کان کتنے ہیں؟ 2. ناک کتنی ہے؟ 1. بال کتنے ہیں سر پہ؟ مجھے نہیں. گن لیں, آپ سائڈ میں بیٹھے ہیں, گن لیں, بتا دیے. اچھا جی, آپ کو پتا آپ کے بال ہیں؟ ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ. یہ 2 بچیاں ہیں اور انہوں نے, آپ مدنی مقصد سنا دیں مجھے اپنی. اچھا آپ مجھے کلمہ سنا دیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ. اچھا بعض دفعہ ایسا ماحول بن جاتا ہے اور کہ بچے جو ہے بیٹھ آئیے فوراً بیٹھ آئیے. جزاک اللہ خیرہ. تو آئیے پروگرام کو آگے کی جانب بڑھاتے ہیں اور تیسرا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. او بچوں, جیسی بمپر چلا بچوں نے کہا تیزی دکھائیے. میں جی تیزی دکھاتے ہیں. یہ بتائیے وہ کون سے فرشتے ہیں جو اچھے برے اعمال لکھتے ہیں؟ بتائیے. مائک دیں جلدی سے, جلدی نیچے رکھیے گا مائک. جی منکر اور نکیر. منکر نکیر. کیا کہتے ہیں ان کو؟ منکر کرامن کاتبین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں ان کو؟ کرامن کاتبین. اچھا جی, قبر میں جو سوالات کرتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ لبیک. حامد. منکر نکیر. جواب درست ہے. اچھا جی, یہ بتائیے شیر خدا کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ لبیک. کون بتائے گا؟ حمزہ. مولا علی کرم اللہ تعالی. مائک میں بتانا ہے, مائک میں. جواب مولا علی. اچھا جی, کو یہ بتا دے ایک پھل ہے, میں آپ کو اشارہ دے رہا ہوں, ٹھیک ہے؟ آپ نے بتانا ہے وہ کون سا پھل ہے, تو اس کو تحفہ ملے گا. وہ پھل ہے ہرے رنگ کا بھی ہوتا ہے, پیلے رنگ کا بھی ہوتا ہے. لبیک. سوچ سمجھ کے جواب دینا ہے. لبیک. چلیں بتائیے, مائک نیچے رکھیں تھوڑا. آپ بتائیں. حامد. آم. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ امرود. جی ہاں, بہت سارے پھل ہیں لیکن میرے ذہن میں جو ہے وہ بتانا تھا آپ نے. آم. پائن ایپل ہرے رنگ کا بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کو یوں جی ہاں, کیلا ہرے بھی ہوتا ہے, پیلے بھی رنگ کا ہوتا ہے. لیکن ایک اور اشارہ تھا, جب وہ سکڑ جاتا ہے ڈرائی فروٹ بن جاتا ہے وہ. کھجور. لبیک. کھجور. ادھر آ, کھجور کہاں سے آ گیا میرے بچے؟ لبیک. کھجور ہرے رنگ کا ہونے لگا, پیلے رنگ کا. جی ہاتھ کھڑا کرنا تھا نا, آپ لوگوں نے ہاتھ کھڑا کرنا تھا. دیکھیں اب آپ نے ایسی نام لے دیا, وہ تھا کشمش بن جاتا ہے. جب فریش ہوتا ہے تو گریپس ہوتا ہے, پھر انگور بن جاتا ہے. ایک آخری سوال کرتے ہیں, چلیں جی پھلوں سے متعلق کرتے ہیں, ٹھیک ہے؟ وہ کون سا پھل ہے جو اتنا بڑا بھی ہوتا ہے؟ لبیک. مائک دیں بھائی ان کو, مائک دیں. یہ بھائی مائک دیتے ہیں ان کو, مائک کیوں نہیں دے رہے؟ جی آپ بتائیے. تربوز. اتنا بڑا جو ہے وہ خربوزہ بھی ہوتا ہے. لبیک. لیکن آپ نے کہا تربوز. میرا دوسرا اشارہ یہ تھا کہ وہ اندر سے جو ہے نا وہ کوشش ہوتی ہے لال نکلے. جواب تربوز. زبردست. اچھا جی, ایک مقابلہ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے؟ ایک فروٹ کا نام آپ بتائیں گے, ٹھیک ہے؟ ایک فروٹ کا نام آپ بتائیں گے. کون حصہ لے گا؟ آپ آ جاؤ چھوٹے, آپ آ جاؤ. مکی سے آپ بتائیں گے. ادھر سے کون آئے گا؟ آپ آ جاؤ. مقابلہ ہو جائے گا ان سے. زبردست. مائک لے کر آئیے گا. جی جائے مائک دیں نا فرید بھائی. چلیں فروٹ کا نام بتائیے, ایک فروٹ کا نام. واٹر ملن. امرود. ٹھیک ہے. گریپس. یاد کر کے آئے بھائی. ادھر آ جائیں آپ بھی. خربوزہ. جی. ایپل. نہیں بولا. کیلا. اورنج. موسمبی. 10 9
8 7 6 5 4 3 2 1 0 नहीं वो बोल दिया। चलें जी, आप मुकाबला जीत गए, या सीधे हाथ से, ठीक है। और आपको भी हम दे देते हैं, आया कुछ जहन में आया? जो बाहर निकलेंगे ना शायद आपके जहन में आ जाए काफी सारे, ये रहे। आमीन आमीन। तो प्यारे बच्चों, शुरू हो चुका है हमारा सेगमेंट बच्चों की महफिल नात। क्या तैयारी है आज जरा बताइए, और कुछ कॉल सी जाने भी हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, या रसूल अल्लाह, तेरे चाहने वालों की, तेरे चाहने वालों की खैर, तेरे खावा में तेरे गीत तेरे खावा, तेरा खावा। चलें जी, कुछ कॉल्स की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं बच्चे क्या सुना रहे हैं। मेरा नाम मानूष शौकत है, मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। मेरे नाथ अनुज को चैलेंज है कि कोई ऐसा शेर सुनाएं जिसमें 2 दफा एहसान आता हो। किस मदनी तेरा हमारा मदनी तेरा। किससे चैलेंज? नाथ खानों से। नाथ खानों से क्या है? एहसान आता हो, 2 मरतबा एहसान। चलें जी, सोच रहे हैं, एक और कॉल दें। मेरा नाम राना गुलाम मुर्तजा है, मुझे इस्लामपुर कैंप बहुत अच्छा लगता है जी। मेरी नात का इस्लामी भाई से ये गुजारिश है कि मुझे इस नात के 2 शेर सुना दे। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। जी, एक और कॉल दें जी। आप मेरा नाम बिलाल अतारी है। मेरा नाम बल्कि से। हमें अपना प्रोग्राम इस्लाम फॉरकेस्ट बहुत अच्छा लगता है। हमारा नाथ खान इस्लामी भाइयों को चैलेंज है कि हमें इस साल शेर सुनाए जिसमें लफ्ज क्या कहना आता हो। क्या कहना आता हो? 2 फरमाइश हो गई हैं जी, अभी आ रहे हैं उस तरफ। आप एक और कॉल की जानी पड़े। मुझे ये नात सुना दे, बेयारो मददगार। बेयारो मददगार, थोड़ा सा और बताते। बेयारो मददगार मेरे जहन में तो नहीं आ रही, आप थोड़ी सी पढ़ के तो सुनाते। चलें जी, एक और कॉल की जानिब। आबिद भाई, जी मैं भाई। मोहम्मद आज हम आपको ये कलाम सुनाएंगे। लजपाल नबी मेरे दर्दादी दवा देना, जदों वक्त नज़ा आवे दामंदी हवा देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। कहाँ गए हुए थे भाई आप लोग? आपकी कॉल्स वगैरह आ ही नहीं रही थी, या फिर आ रही थी इस तरफ नहीं आ रही थी, आज ऑन ईयर हो गई। चलें जी, बच्चों की तरफ आते हैं। आप की कलाम की जानिब आएंगे। और चैलेंज दिया था, क्या था चैलेंज हमें? 2 मरतबा एहसान आता हो। कौन पढ़ेगा भाई? जो पढ़ेगा उसको तोहफा मिलेगा। एहसान आपके जहन में आ गया, पढ़े चैलेंज। उस मुहसिन आज़म के यूं तो खालिद पे हजारों एहसान है कुर्बान, मगर उस एहसान के एहसान भी किया तो जताया नहीं। चलें जी, माशाअल्लाह 3 दफा आ गया है, तो अब 2 मरतबा की बात हुई थी। चले माशाअल्लाह जी। और क्या था? छोड़ फिक्र क्या कहना। फरमाइश पूरी करते हैं, बच्चों की फरमाइश। कौन पढ़ेगा? आप शुरू। क्या कहना, वो तो है, उसकी तो प्रैक्टिस है। क्या कहना भी थी, अमीर सुन्नत की मनकबत है। क्या कहना, क्या कहना, क्या कहना, क्या कहना है? नहीं अमीर सुन्नत। चलें आप, छोड़ फिक्र दुनिया की। छोड़ फिक्र दुनिया की, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, छोड़ फिक्र दुनिया की, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं हम
مصطفیٰ غلاموں کی، مصطفیٰ غلاموں کی قسمت سے بدلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمت سے بدلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی۔ فرید بھائی کی جانب آئیں گے۔ فرید بھائی آپ سنائیے وہ جو آپ نے کلام پڑھا تھا نا، جو مدینے سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا۔ جی سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا، یہ آرزو ہے مدینے کے اب زیارت ہو، حضور سارے غلاموں پہ یہ عنایت ہو، مدینہ دیکھیں گے گمبی، مدینہ دیکھیں گے اتارا آقا غلاموں پہ ایسی رحمت ہو، نظر کے سامنے گلزار ہو مدینے کا، نظر کے سامنے گلزار ہو مدینے کا، سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا۔ آمین آمین۔ آپ کے کلام کی جانب آئیں گے۔ سب سے ایسے سنائیے بغیر طرز کے، مائک میں مائک میں۔ سب سے اولا والا ہمارا ہو، نبی، دیکھیں کیا پڑھتے ہیں بچے، ہو نہیں ہے، سب سے اولا والا، سب سے اولا والا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا، ہو، پھر ہو ہے ہی نہیں، ہو نہیں ہے، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ ٹھیک ہے، اس کا تھوڑا سا خیال رکھ کر پڑھنا ہے۔ شروع کیجئے۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا سچا ہمارا نبی، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، صد 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 اللہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ
سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر اتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی غم زدوں کو رضا مجھ نہ دیجے کہ ہے غم زدوں کو رضا مجھ نہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی انشاءاللہ انس بھائی میں چاہوں گا جو امیر سنت کا کلام ہے نا پیارے بچوں اگر اس کے چند اشعار ہو جائیں ٹھیک ہے پڑھیے شروع کیجیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ننھے منھے پیارے بچوں شاد رہو تم سارے بچوں ننھے منھے پیارے بچوں شاد رہو تم سارے بچوں پانچ نمازیں روز پڑھو پانچ نمازیں روز پڑھو رب ہوگا راضی پیارے بچوں ہوگا راضی پیارے بچوں سب اصحاب نبی جنت میں سب اصحاب نبی جنت میں جائیں گے پیارے بچوں جائیں گے پیارے بچوں اہل بیت ہمارے سر کے اہل بیت ہمارے سر کے اہل بیت ہمارے سر کے تاج کے پیارے پیارے بچوں تاج کے پیارے پیارے بچوں بچوں آؤ سیکھیں گے ہم کیڈس چینل سے آج اچھی اچھی باتیں پیاری پیاری باتیں اچھی اچھی باتیں پیاری پیاری باتیں ہو جاؤ بچوں ریڈی ہو جاؤ بچوں ریڈی ہو جاؤ بچوں ریڈی ہو جاؤ بچوں ریڈی خزانہ آ گیا اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا ہو جاؤ بچوں ریڈی ہو جاؤ بچوں ریڈی ہو جاؤ بچوں ریڈی ہو جاؤ بچوں ریڈی خزانہ آ گیا اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا ہو جاؤ بچوں ریڈی 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 خزانہ آ گیا اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا اپنا دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو پیارے بچوں پروگرام کا وقت ہوا اختتام اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور جس انداز سے امیر سنت چاہتے اس انداز سے ہمیں پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم جزاک اللہ خیرہ جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا